بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو 950 سال تک زندہ رہے اور لوگوں میں اسلام کی دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفیٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف آف پروفیٹ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سالوں بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی بتیں بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کہ لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے، کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ یقین ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان کی قوم کو ڈراؤ اور قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں اس بات سے روکتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں کہ کہیں اللہ تمہارے گناہوں پر عذاب نہ مسلط کر دے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں میں اور اجتماع میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی بھی سمجھاتے تھے، یہاں تک یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی اور کہتی تھی کہ تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، آپ کی قوم میں جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ، مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اب اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر اس کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی 100 سال میں تیار ہوئی، کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی، اور اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو مومن ہو چکے ہیں اور اپنے گھر والوں اور اپنے زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کو کشتی میں سوار کر دو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب میں دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔
صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کے ساتھی نہ بنو، لیکن اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر بیٹے وہی جس پر اللہ نے رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہی گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پکار اٹھے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، تو تمام حاکم میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں تھی۔ زمین پر موجود ہر چیز انسان جانور پرندے غرق ہو چکے تھے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا تھا، اگر کوئی باقی بچا تھا تو وہ کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اسی کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسل بھی پھر یہیں سے پیدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافت، جس نے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ شام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، عرب، موما، سیریا، فلسطین، اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہے۔ حام کی اولاد کالی رنگ کی تھی، افریقہ، ایبوریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہے۔ گوری رنگت کے لوگ یاف کی اولاد ہے، چائنا، جاپان، کوریا، یورپ کے لوگ یاف کی نسل ہے۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کینا تھا، اس سے کوئی نسل نہ بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم نے اسے اور اس کے فرمانبردار کو اور اس زبردست مصیبت میں بچا لیا، اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام وفات پا گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، ریسرچ نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا ہے۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔